میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد کون؟ ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں، حافظ نعیم الحق صاحب اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اینڈ تے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود چینی پڑیا لگ دے تو انہوں بھوک لگی ہوئی ہے، لگی ہے کہ نہیں لگی؟ پہلے بندے جڑے سچ بول دے بے اللہ اللہ کوئی گل نہیں، صبر رکھو، صبر دا پھل مٹھا تے سنے آئے پر آج صبر دا پھل لونا ہو سی انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد منہ تواڈا لونا ہونا ہی ہے، میں مٹھا کرا دینا کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے؟ جیدہ جیدہ منہ مٹھا ہے کملی والے دا نام سن کے ہو کہ سبحان اللہ، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے؟ اے ذات حلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے؟ اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا قسم زمانے دی ساری انسانیت خطار اندر خسارے تو بچے ہوئے لوگ نے جنہ دے اندر چار خوبیاں پائیاں جاندیاں نے۔ پہلی خوبی کیڑی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے۔ حضرات دی وقار ایمان کیڑے لوگ ذرا ایمان دا ڈیفینیشن سمجھئے۔ مومن کون ہوندا ہے؟ بندے مومنین حضرات اپنے آپنوں کہلوان دے پھر دینے، بینران تے نہ لکھ دے پھر دینے، اشتہاران تے نہ لکھ دے پھر دینے مومن، تے سپیکران چلان کر دے پھر دینے مومن، لیکن جب ہم پتہ کرنا ہے مومن ہوندا کون ہے؟ مومن ہوندا ہے جدے کول ایمان ہوئے۔ ایمان کنو کہندے نے؟ ایمان دا معنی یقین ہے۔ یقین کنو کہندے نے؟ یقین انو کہندے نے میں تقریر کردہ پیاں، میں تو آڈے الویخدہ پیاں، تسی میرے بل بیخ دے پیاں، میں آکھاں مسجد تو پرام بڑی تید بارش لات پئیے، ای تو آڈے بھی جگ بندہ اٹھدا ہے، باہر چلا جاندہ ہے، ہینج جا کر کے ہاتھ کردہ ہے، او دے ہاتھوں تے بارش دے قدرات گردے نے، واپس آمدہ ہے، آگ گندہ مولانا میں نو یقین ہو گیا ہے، واقعی بار بڑی تید بارش ہوندی پئیے، انو یقین نہیں کہندے، انو ایمان نہیں کہندے، بلکہ انو تصدیق کہندے نے۔ پھر ایمان کنو کہندے نے؟ یقین کنو کہندے نے؟ میں تقریر کردہ پیاں، میں تو آڈے حل بے کرے ہوں، تسی میرے بل بے کرے ہو، میں آکھاں بار بڑی تیز بارش لد پئیے، تو آڈے وچوں کوئی بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ، اٹھ کے جاوے بھی کوئی نہ، ہر بندہ تے بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا، انو یقین کہندے نے، انو ایمان کہندے نے۔
ہن ویکھو نا جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے نیکی وچ بڑی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ تینا چارا بندیاں دے کولوں رل کے وہ چٹان ہلائی نہیں گئی لیکن جدو نیکی دا تذکرہ آیا چٹان آپے ہل گئی ذہن اندر خیال آمدا ہے یہ چٹان کیویں ہل سکدی ہے یہ چٹان ہلدی میں بھی نہیں ویکھی یہ چٹان ہلدی تسی بھی نہیں دیکھی لیکن چٹان ہلی ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے بندہ قبر اندر چلا جاندا ہے انہوں لٹا دیتا جاندا ہے جدو قبر وچ موجود ہے نا بندے واپس مڑتے پہنے وہ دے پیراں دیاں ہٹ انہوں سنائی دیتی جاندی ہے ایک میں سنائی دیتی جاندی ہے آج تک مینوں تس گل دا پتہ نہیں لگا تانوں بھی نہیں لگا یہ ہٹ کدی مینوں بھی نہیں سنائی دیتی تانوں بھی نہیں سنائی دیتی لیکن چونکہ نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نیکی دی بڑی طاقت ہے جتھے کوئی شے کم نہیں آندی اوتھے نیکی کم آندی ہے یہ کیویں کم آندی ہے ذہن تسلیم نہیں کردا کرے نہ کرے نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا ذرہ کینوں کہندے نے اے دروازے دی چیت وچوں روشنی پوے تے نکے نکے نظر آندے نے اینوں ذرہ کہندے نے قیامت والے دن ذرے دا وزن ہوئے گا ایڈی نکی شے دا وزن کیویں ہوئے گا کون وزن کر سکتا ہے ایڈی شے دا اے گل منن وچ نہیں آندی مننا وچ آوے تے پویں نہ آوے نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا ایک ہوندی ہے جو ایک ہوندی ہے ایک ہوندی ہے طاقت ایک ہوندی ہے لیک اے نکی جی ہوندی ہے ایدا انڈا چون دا انڈا کڈا کھندا ہے ایدا وزن کیویں ہوئے گا سانو کی پتہ کیویں ہوئے گا اللہ کر لین گے کیویں کر لین گے اسی ہوندا کدی ویکھیا نہیں تکڑی وچ تلدا کدی ویکھیا نہیں ویکھیا وے تبے نہ ویکھیا وے میں بھی کدی نہیں ویکھیا تسی بھی کدی نہیں ویکھیا شاید مرد دم تک ویکھیے بھی نہ لیکن چونکہ نبی پاک نے کہہ دیتا ہے سانو یقین آ گیا ہے حضرات دی وقار ایمان دا نام ہے جڑی گل اللہ دے پیغمبر دی زبان جو نکلاوے حق کے جڑا سونا کہہ دے وے لا شک کے جو آمینہ دا در یتیم کہہ دے وے پر حق کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے مفتی غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے گدی نشین غلط ہو سکتا ہے جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے علامہ غلط ہو سکتا ہے شیخ الحدیث غلط ہو سکتا ہے شیخ التفسیر غلط ہو سکتا ہے پنڈا چودھری غلط ہو سکتا ہے سائنسدان غلط ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر دی زبان جو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا آمینہ تے در یتیم دی زبان وچوں جڑی گل نکلا وے ویکھیو وے تاں حق کے نہ ویکھیو وے تاں حق کے سمجھ وچ آئے تاں حق کے سمجھ وچ نہ آئے تاں حق کے پیر مننے تاں حق کے پیر نہ مننے تاں حق کے جناب شیخ الحدیث مننے تاں حق کے نہ مننے تاں حق کے او پنڈا چودھری مننے تاں حق کے نہ مننے تاں حق کے جج مننے تاں حق کے نہ مننے تاں حق کے مینوں غرض نہیں ججاں نال مینوں غرض نہیں پیراں نال مینوں غرض نہیں جناب شیخ الحدیثاں نال مینوں غرض نہیں وکیلاں نال کیونکہ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے وے سارے جج تھلے سارے پیر تھلے سارے راہبر تھلے سارے مرشد تھلے سارے وکیل تھلے سارے ڈاکٹر تھلے سارے گدنشین تھلے سارے مرشد تھلے سارے پیر تھلے سارے شیخ الحدیث تھلے سارے علامہ تھلے
سارے فہمہ تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے ستے اسمان دیا مخلوقاں تھلے رب تو بعد اگر ثابت تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اہل حدیث کا دو اصول عطی اللہ نعرہ تکبیر اینو ایمان کہندے نے اینو کی کہندے نے ایمان جو سونا کہہ دے بھی آکے بس یہ کیا بات ہوئی حدیث تو ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے کیونکہ ہمیں مجبوری ہے ہمیں کسی امام کی مجبوری ہے ہمیں کسی شیخ کی مجبوری ہے اور کیڑیاں مجبوریاں ایمان انہ چیزانو نہیں مندہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی زبان سے بات نکل آئی تو بس پھر سب کو پیچھے کر دو پھر کملی والے کی بات کو ماننا پڑے گا پھر کملی والے کی بات پر یقین کرنا پڑے گا میں آکھیا کرنا ایک ہی گلہ چو گل ہوئی حدیث تے صحیح ہے ایتھے بنن والی اینج کرنا والی اچھی آمین والی پیر نل پیر جڑن والی آبیر بالجہر والی فاتح خلف الامام والی حدیثاں صحیح نے اسی پڑھنے ہاں اسی پڑھانے ہاں لیکن مندے نہیں مانوں گا اپنے امام سے پوچھ کے مانوں گا اپنے پیر سے پوچھ کے مانوں گا اپنی گدی نشین سے پوچھ کے مانوں گا اجے حدیث نو منیا پیر کو پوچھ کے منیا پھر تے پیر نو منیا اجے حدیث نو منیا امام تو پوچھ کے منیا پھر تے امام نو منیا حدیث نو منیا جج کو پوچھ کے منیا پھر تے جج نو منیا حدیث نو منیا سائنسدان کو پوچھ کے منیا پھر تے سائنسدان نو منیا حدیث نو منیا عقل تو پوچھ کے منیا پھر تے عقل نو منیا حدیث نو منیا سوچ نو پوچھ کے منیا پھر تے سوچ نو منیا حدیث نو منیا ماں باپ تو پوچھ کے منیا پھر تے ماں باپ نو منیا حدیث نو منیا اپنے پنڈ تے چودھری نو پوچھ کے منیا پھر تے چودھری نو منیا حدیث نو تے نہ منیا ایمان دا نام ہے کملی والے نو مننا ہے جگ چھڑیا جا سکتا ہے لیکن کائنات دا سردار چھڑیا جا سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایمان دا نام ایمان نو کہندے جو سونا کہہ دے وے حق بس مک گئی گل کسی دوسرے دی میں نہیں مندا میں صرف کملی والے دی گل مننا ہاں میرے نزدیک دلیل کملی والا قانون کملی والا حجت کملی والا دین کملی والا شریعت کملی والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس کائنات اندر میں کسی نو جانی مندہ میں گلی گلی اعلان کرنا اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دیں دے کنا وچ رس نو ہے گول دیں دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے سونا قرآن ادھر میرے حال سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے مان یا نہ مان میری اے ہو مجبوری ہے مان یا نہ مان میری اے ہو مجبوری ہے مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ایمان دا نام ہے کہ جو نبی پاک نے کہہ دیتا ہے چپ کر کے مننا ہے
کسی ہور پاسے وکھنا نہیں. الا الذین آمنوا ہو گیا اگے آ گیا وعملوا الصالحات. ایدے تے سیر اصل گفتگو حضرت شاہ صاحب فرما چکے نے. ایدے تو اگے چلیے کہ نہ چلیے. اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار جدوں دکھ لگے مینوں دس دیا جے. اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی. ویلو اگلا جڑا جملہ ہے نا جڑا دو کام ہو گئے تیسرا کام کیڑا ہے وہ تواڈی بھوک نال رلدا جڑدا ہے. وہ کیڑا ہے الا الذین آمنوا. اے میں بیان کر دیتا ہے وعملوا الصالحات. اے شاہ صاحب نے بیان کر دیتا ہے. اگلا تواڈے عمل کرن والا کیڑا وتواصوا بالحق تے وتواصوا بالصبر. تے تسی بھی کیتی بیٹھے ہو صبر. اللہ 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 فرمایا وتواصوا بالحق. فرمایا وہ لوگ جڑے حق تے ڈٹ گئے پھر ڈٹ کے حق والیاں دا ساتھ دیتا. فرمایا حق تے رہنا تے حق تے رہن والیاں دے نال رہنا. حق تے رہنا تے حق والیاں دا ساتھ دیندے رہنا. اللہ اللہ میں قربان جاواں ایمان بھی لے آندا ہے نیک عمل بھی کردا ہے نے کئی جدے پرا جی میں تہاڈا بڑا وڈا عاشق ہاں جی میں بڑیاں تہاڈیاں تقریراں سننا ہاں تے تقریراں سمجھ بھی تہاڈیاں بڑیاں ہوندیاں نے لیکن بس ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ نہیں طے پیا ہوندا. وتواصوا بالحق. پھر حق کدھر جائے گا؟ ایدا مطلب ہے تو حق نو سمجھیا کوئی نہیں. تو حق والے نال چلن واسطے تیار کوئی نہیں. تو حق والیاں دا ساتھ دین واسطے تیار کوئی نہیں. تقریراں سن لیاں حدیثاں سن لیاں عمل کر لیا تے سارا کچھ تقریر سنن واسطے دکان بند کرنا ہے تے جلسیاں وچ آنا ہے. شاہ صاحب دا جی میں بڑا بڑا دیوانہ ہاں میں بنیامین دا بڑا بڑا دیوانہ ہاں میں تقریراں چھڑدا کوئی نہیں. میں ہر جلسہ سننا ہر تقریر سننا. 15 سالاں دیاں تواڈیاں تقریراں میرے کول موجود نے جڑی کہو گے میں تانوں کڈ کے وکھا دیواں گا. او ساڈیاں 15 سالاں دیاں تقریراں سن کے تیرے کولوں ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ طے نہیں کیتا گیا. ایدا مطلب ہے وتواصوا بالحق. تینوں سمجھ وچ نہیں آیا اج تینوں سمجھان آیا بیٹھا واں. اج میں تیری کرنی گل پان آیا بیٹھا واں. اج میں تیری اس گل تے لان آیا بیٹھا واں. اللہ اللہ میں قربان جاواں آ فاصلہ طے کر. ادھر دیکھو وتواصوا بالحق. ٹائم تے نہ کی لگنا ہے نہ کچھ اینج چٹ لگنا ہے. وتواصوا بالحق اینج ہونا ہے اینج چٹ ہی لگنا ہے. خرے تینوں ڈر کھادا ہے خرے تینوں روڑا کھادا ہے خرے تینوں ٹینشن کھادی ہے کیدے تو ڈرنا ہے کیدے تو پریشان ہے کیوں میں ٹینشن لے کے بیٹھا ہے چٹ لگنا ہے. وتواصوا بالحق. واتا سارے پڑھو بڑا زواد آئے گا. وتواصوا بالحق. اینی دیر لگنی ہے تے تو حق تے آ جانا ہے. اینی دیر لگنی ہے تے کم سارے سدھے ہو جانے نے. اینا چٹکا جائی لگنا ہے تے تو حق تے آ جانا ہے. وتواصوا ہارے بولو وتواصوا بالحق. جویں آمین بالجہر والے اچھی آمین کہندے نے اچھی اچھی حق دی آواز آئے. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. دعا کرو اللہ پاک انج دے پراواں نو انج دے ساڈے دیوانیاں نو انج دے ساڈے پروانیاں نو اللہ پاک حق تے آن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. دیکھ اگے کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدو انج ہونا نا وتواصوا بالحق پھر ایتھوں ایتھے جان دیاں کوشاں بڑیاں آنیاں نے. پھر بندیاں کھچنا ہے پھڑ کے پھر بندیاں روڑے پانے نے پھر بڑا بڑا کچھ ہونا ہے. پھر تیریاں ڈیریاں تے شکایتاں لگنیاں نے پھر تانے بجنے نے پھر مینے بجنے نے پھر تینوں پتہ نہیں کی کچھ ہونا ہے تے پھر تو کی کرنا. وتواصوا بالصبر.
پھر ایتھے پکے ہو جانا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے، پھر سینے تے ہاتھ بن کے تے ایک دا دور لا کے میرے پیغمبر دی شریعت تے اللہ دے دین تے مضبوط ہو جانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جان جائے تے جائے لیکن رسول اللہ دی حدیث نہ جائے، جان جائے تے جائے رب دا قرآن نہ جائے، جان جائے تے جائے مسلک اہل حدیث نہ جائے، جان جائے تے جائے فاتحہ خلف الامام نہ جائے، جان جائے تے جائے رفع الیدین نہ جائے، جان جائے تے جائے سینے تے ہاتھ بنن والی سنت نہ جائے، جان جائے تے جائے اور جناب آمین بالجہر نہ جائے، آج جان جائے تے جائے لیکن جناب تشہد کے اندر انگلی دی حرکت نہ جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر تے پھر صبر کرنا ہے، پھر مصیبتاں آن تے صبر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ افغانستان وچ ریا کر دے سن، اللہ 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 تے نماز جدو پڑھ دے تشہد اندر بیٹھ دے انج کر کے اپنی گلی نو حرکت دیا کر دے جی کر کے اللہ اللہ لوکاں پوچھا ہے کی کر دے ہو؟ فرمایا نبی پاک دی سنت دی عمل کرنا اللہ دے پیغمبر دا طریقہ ہے۔ نبی پاک جناب تشہد میں بیٹھتے شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے پیغمبر انگلی کو حرکت دیتے رہتے، انہاں کیا یا اے طریقہ چھڑ دے یا علاقہ چھڑ دے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے بچیاں نو نال لے آئے، اس علاقے وچ ہجرت کیتی ہے۔ فرماتے نے لوگوں سن لو میں گھر چھڑ سکنا علاقہ چھڑ سکنا پر رسول اللہ دا طریقہ میں چھڑ سکدا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ڈٹ جانا ہے، پریشانیاں تے صبر کرنا ہے، مصیبتاں تے صبر کرنا ہے، دکھاں تے صبر کرنا ہے، تانیاں تے صبر کرنا ہے۔ اللہ پاک پھر اجر دے گا جدو سارا کچھ کرے گا پھر وہ پہلے والی خوبی پہلے والی خطرت آ جائے گی کیڑی؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت خسارے بچے، خسارے تو بچے ہوئے چار بندے نے، ایمان والے، عمل صالح والے، حق تے ڈٹن والے، حق تے آن والیاں پریشانیاں تے صبر کرن والے۔ سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے بچ ملن گے ستیراں دنان والے، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا کہنے فلسطین والے اشعار میں پڑھ دینا انشاءاللہ۔ اس بعد حضرت ایک بچی نے ناک قتل کیتا گیا تے ڈبو دتا گیا، اللہ کرے اس دی لاش مل جائے۔ کہنے نے ایک بچی ناحق بیچاری دا قتل کیتا گیا اور پھر وہ دی ڈیڈ باڈی نو ڈبو دیتا گیا ندی دے اندر، دعا کرو وہ دی ڈیڈ باڈی بھی مل جائے اور ظلم کرن والے نو اللہ پاک انہ دے انجام تک جائے۔ اچھا اشعار ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں، ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں، غزہ دی بہن پکارے غزہ دی بہن پکارے
تینو نیند ریائیاں گوڑیاں غزہ دی بہن پکارے تینو نیند ریائیاں گوڑیاں پھلاں تو سونے بچے پھلاں تو اج میں رپورٹ سن رہا سا ایک بندہ دس رہا سی او صحافی کہ ایک فلسطین اندر ایک بچی دی لاش ملی ہے اس بچی دی لاش نو جدو دا معائنہ کیتا گیا تے 600 گوڑیاں اس بچی دی جسم چ لگیاں 600 گوڑی غزہ دی بہن پکارے غزہ دی بہن پکارے تینو نیند ریائیاں گوڑیاں غزہ دی بہن پکارے تینو نیند ریائیاں گوڑیاں پھلاں تو سونے بچے پیدالم گولیاں مار دینے منہ کر کے ساڑھے بلے او سانو واجہ مار دینے منہ کر کے ساڑھے بلے او سانو واجہ مار دینے کیوں جیندائی مر گئے آئے او کیوں جیندائی مر گئے آئے تینو بڑیاں کی مجبوریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو جوڑیاں غزہ دی بہن پکارے تینو نیند ریائیاں گوڑیاں اللہ تیرے بندے دن تو بیٹھے دن گزر گیا رات چھا گئی تیرے دنوں آتے بیٹھے لنہ بیٹھنا قبول فرما اللہ ماما بہنہ دانا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما میرے مولا کریم کوئی بے اولاد آیا نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہوں اولاد دیتی تربیت نیک کرندی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور الرحیم ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہنو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین